بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ صدق اللہ العظیم اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بہت ہی زیادہ یہ دکھ بھری کہانی ہے کہ ایک 18 ماہ کی معصوم بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، اور میں تھوڑی دیر پہلے اس کی ماں کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ اب اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مطلب یہ جو اس لڑکے نے گناہ کیا ہے، درندگی کی ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کہہ کر کہ وہ بچہ ہے، اور اب اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ لوگ جو ہیں بہت زیادہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ آج سے کئی سو سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ تکویر میں ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس کا مفہوم بنتا ہے کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں کو اٹھایا جائے گا تو ان سے پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالی کہ تم کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی ہو۔ تو آج ظاہری طور پر جسمانی طور پر ان لڑکیوں کو زمین کے اندر نہیں گاڑا جا رہا، مگر ظلم اور درندگی کے ہاتھوں ان کو زمین کے اندر دفن کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا اور ان لڑکیوں کو اٹھا کر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس درندگی کا نشان بن کر آئی ہو، کس گناہ کے بدلے تم کو قتل کیا گیا ہے، تو میرے بھائیو جب وہ وہاں پر جواب دیں گی نا تو وہاں پر پورا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ سارا کا سارا جواب دہ ہوگا۔ آج ہم اس ظلم پر خاموش ہیں، خاموش ہو کر دیکھ رہے ہیں، ایک دن دو دن اس ظلم پر بولتے ہیں پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ چھوڑ دیں کہ آپ وہ کسی اور کی بیٹی ہے، اگر آپ دیکھیں یہاں پر کہ اگر اللہ نہ کرے یہاں پر ہماری بیٹی ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔ تو آپ سب کو بولنا چاہیے، حکومت کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، یہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ چلانا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے ان لوگوں کا بھی، تاکہ جو اعلیٰ افسران ہیں ان تک یہ پہنچے اور وہ ان کو شرعام سزا دیں، تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں نا وہ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور سورۃ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس کا مفہوم بنتا ہے کہ بغیر کسی قصاص کے، بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے کسی بندے کو آپ نے قتل کیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے پوری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو قتل کیا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ننھی سی زندگی کو ختم کر دینا تو سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق کو قتل کر دیا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم ولا یرحم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور نمبر 3 نسائی اور ابن ابو داؤد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے ہوئے دیکھے اور اس پر خاموش ہوتا رہے، اس کو دیکھتا رہے اور خاموش اپنا کنارہ کشی کرتا رہے، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ آج آپ دیکھیں ہم ظاہری طور پر آزاد ہیں پر ہم عذاب کے اندر مبتلا ہیں، طرح طرح کے ہمارے اوپر عذاب مسلط ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے اور چیزوں کی طرف سے، ہمارے گھروں کے اندر بلائیں مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ کیوں آ رہی ہیں میرے بھائیوں؟ کیونکہ ہم نے گناہ کو دیکھا وہاں پر بولا نہیں، اس کے ہم نے گناہ کا ساتھ دیا اور خاموش رہ کر۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم گناہ کو جس طرح بھی ہوتا، اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکیں، اگر طاقت ہے زبان سے روکنے کی تو زبان سے روکیں، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں تو اس کو ضرور برا جانیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے ان کا ساتھ دیں، تاکہ یہ جو ایک برائی کا بہت بڑا ٹرینڈ چل چکا ہے اس کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آیا جائے، اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو شرعام سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل